رکسی پتہ نہیں اساں کیڑی جاتے ہوشوں اللہ کرے اتھا ساری کوئی عزت تھی وے تو تساں حضرات دین دے پروگرام تے آؤ، دین دے جلسے تے آؤ، مسجد دے اندر بہو، باوضو بہو، اعتکاف دی نیت نال بہو تاکہ لمحہ لمحہ ثواب تھی وے، ہر لحظہ قیمتی بنے، اور جڑی گال تھی نہیں پئی ہے وہ کو توجہ نال سنو، ایندا فائدہ زیادہ ہے، کوشش کرے سو باقی دوستیں تائیں پیغام پوچھے سو، اللہ تعالیٰ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ تساں درود شریف پڑھ سو، میں مختصر گال عرض کرنی ہے، انہیں بعد دعا دا ٹائم قریب تھی گئے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ درود شریف تو پڑھنے کو نہیں پہ درود شریف پڑھو بہو برکت والی شے ہے، درود شریف دے بڑے انوارات بہو برکات بڑے عمدہ ثمرات، اللہ تعالیٰ میں کو تو آپ کو سب کو پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ما امدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی
اس دینی پروگرام کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ بزرگان محترم، اجدا خالص دینی مذہبی پروگرام مسلمان دی ہمدردی اور خیرخواہی دا پروگرام ہے، جس دے اندر نبی دی شریعت دے خالص مسائل دا بیان ہونے۔ تساں حضرات پوری توجہ نال تشریف رکھو، جڑی گل بات تھی وے توجہ نال سنو، قلب و جگر دے اندر او کو جگہ دیو۔ اگر عمل کرے سو اللہ دنیا بھی بڑھے سی، اللہ آخرت بھی بڑھے سی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخرت دی زندگی دی کامیابی دا دار مدار بندے دے عقیدے اور عمل تے ہے۔ عقیدہ سونا بناؤ، عمل سونے کرو، اعمال صالحہ دی پونجی جمع کرو۔ یہ چیزاں موت تو بعد سارے کام آسن۔ دنیا دی زندگی بہت چھوٹی ہے، ان دی واسطے محنت چھوٹی کرو۔ آخرت دی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، او دے واسطے محنت بھی بہت بڑی کرو۔ ساری زندگی دے اکثر لمحات وہ دنیا دے کام کار گزر وینن، اسا آخرت دی محنت نہیں کرے دے، نماز دی پابندی نہیں سے کرے دے، رمضان دے روزے نہیں سے رکھے دے، مال دی زکاة ادا نہیں کرے دے، حلال نہیں سے کما دے، سچ نہیں سے بولے دے، اپنے آپ کو گناہ کرے، جھوٹ کرے، غیبت کرے، تہمت کرے، ظلم زیادتی کرے، ملاوٹ کرے، دھوکے کرے، اسا اپنے آپ کو قتل کرے، غلط کمے کارے کرے، نہیں سے بچے دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوشش کرو اپنے آپ کو گناہ کرے بچاؤ، گناہ کرے توبہ کرو، رات کو جلے سمو، توبہ استغفار کر کے سمو۔ کوئی پتہ نہیں جو ساری زندگی دی آخری رات ہوئے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، رات کو عشاء دی نماز پڑھ کے سمو، صبح اٹھو تو صبح دی نماز با جماعت ادا کرو۔ نبی علیہ السلام دے ارشادات ہی جڑا بندہ رات کو عشاء دی نماز با جماعت پڑھے، رات کو گناہ نہ کرے، سویرے نماز با جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ساری رات دی نفلی عبادت دا ثواب عطا فرمے دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اعمال صالحہ بڑی شے ہیں۔ قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر، ترازو دے اندر جڑا وزن پیدا تھی سی، وہ اعمال صالحہ دا تھی سی۔ میرے دوستوں بزرگوں، گناہ گندگی دا نہ آئے۔ جڑا بندہ گناہ کرے دے جنت نہ بیسی، جنت پاک صاف ستھرے لوگے دی جاہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساکوں اپنی تے اپنے نبی دی نافرمانی کرے بچاوے، اللہ اپنی تے اپنے نبی دی فرما برداری دی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک نے سب کو سچا دین عطا کی دے، سچے دین دی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائیے، کتاب سمجھاون واسطے اللہ نے عظیم پیغمبر عطا فرمائے۔ سارے ہوتے رب دے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ اللہ پاک دا پیغمبر ساری رہنمائی واسطے تشریف گے لائے۔ سب کو چاہیے نبی علیہ السلام دی تعلیمات کو سامنے رکھوں اور پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کو سامنے رکھوں، حضرت نبی علیہ السلام دے اعمال دے مطابق عمل کروں۔ جڑا بندہ انہیں مطابق عمل کرے سی، اللہ دی نظر دے اندر او بندے دے عزت دے مقام کو اونچا ہو سی۔ کوشش کرے سو، اہتمام کرے سو، نماز دی پابندی کرے سو، روزے دا اہتمام کرے سو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حلال کما سو، اپنے آپ کو جھوٹ کرے بچے سو۔ سارے دوڑ جاں، اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھ جاں، عورتیں کو نماز والے پاسے متوجہ کرو۔ عورتیں بے نماز ہیں، بلکہ میرا خیال ہے بہت سارے عورتیں کو نماز آندھی کہیں نہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ جاں، کئی پڑھے ہویا کہیں نہیں۔ ہر بندہ اپنے بانے بچے دا خیال کرے، ہر بچہ اپنے بانے بچے کو دین واسطے محنت کر کے رغبت دواوے، انہیں کو نماز دی پابندی کراوے۔ اگر اسا خود نماز پڑھسو، سارے بچے بھی نماز پڑھ سکتے۔ اگر اسا نماز نہ پڑھسو، سارے گھر والے کی میں نماز پڑھ سکتے۔
میرے دوست بزرگوں یہ بڑا اہم فریضہ ہے، ضروری فریضہ ہے۔ 5 ٹائم نماز روزانہ فرض ہے، ہر مرد تے فرض ہے، ہر بیوی تے فرض ہے۔ نماز دی چھٹی کائے نہیں، نماز دی رخصت کائے نہیں، نماز دی معافی کائے نہیں، بندے دا بہانہ شہانہ نہیں چلتا، ہر کم کرے زیادہ ضروری نماز ہے۔ نبی علیہ السلام دی شریعت نے نماز دے احکام بڑی تفصیل نال بیان کر دیتن۔ اگر مجبوری ہے تو مجبوری دا حکم بھی بیان کر دیتے، اگر معذوری ہے تو معذوری دا حکم بھی بیان کر دیتے، اگر بیماری ہے تو بیماری دا حکم بھی بیان کر دیتے۔ نماز چھوڑن دی اجازت کائے نہیں، رخصت کائے نہیں، چھٹی کائے نہیں۔ گھر ہی چاہو نماز پڑھو، سفر ہی چاہو نماز پڑھو، صحت مند ہو نماز پڑھو، بیمار ہو نماز پڑھو، بڑھڑے ہو نماز پڑھو، جوان ہو نماز پڑھو، طاقتور ہو نماز پڑھو، تاجر ہو نماز پڑھو، زمیندار ہو نماز پڑھو، عالم ہو نماز پڑھو، ان پڑھ ہو نماز پڑھو۔ نماز دی چھٹی بالکل کائے نہیں، نماز دی رخصت کائے نہیں۔ اللہ پاک بار بار پہ فرمائن اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام دی شریعت بھی وضاحت پہ فرمائے دیے نماز ادا کرو، بلکہ نبی علیہ السلام فرمائے جن بندے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتے میں محمد دا ان نال تعلق کائے نہیں۔ سارے دور دے لوگ نبی دی محبت دا، نبی دے عشق دا نعرہ لینن لیکن نماز ادا نہیں کریں دے، نبی دے عشق دا نعرہ لینن لیکن چہرے تے داڑھی نہیں رکھیں دے، مایا بیبیاں پردے دا اہتمام نہیں کریں نا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، زبانی کلامی محبت فائدہ نہیں دیندی، جن نال محبت ہوندی ہے بندہ انہا فرما بردار ہوندے، جن نال محبت ہوندی ہے بندہ انہا تابعدار ہوندے، جن نال بندے کو محبت ہوندی ہے ان دی ہر ادا بندے کو پیاری لگ دیئے۔ ان المحب مطیع لمن یحب، اگر سونے نبی نال محبت ہے نماز دی پابندی کرو۔ نبی علیہ السلام جاتا سارا راتی مسلح تے گزر وینا ہن، ایک جہاں عاشق ہے جرا نبی دی محبت دا نعرہ لاوے تے نماز ادا نہ کرے، ایک جہاں عاشق ہے جرا قرآن پاک کو ہاتھ نہ لاوے، قرآن پاک دی تلاوت نہ کرے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، تساں حضرات انہیں چیزیں دی پابندی کرو، یہ تھوڑی ضرورت دی بات ہے۔ جی بات میں عرض کیا کرے نا، نبی صحیح فرمائے جرا جان بوجھ کے نماز چھوڑے دے میرا ان نال تعلق کا ہی نہیں۔ شہیدہ فرمان سچ نہیں، کچھ نہیں بولے دے، جولا نہیں بولے دے۔ اللہ پاک قرآن مجید دی فرمائے، پاک پیغمبر اعلان کر دے سن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ قوم قرآن کو چھوڑ گئی، نماز کو چھوڑ گئی، میں محمد دا ان نال تعلق کا ہی نہیں۔ احادیث طیبہ دے اندر نبی دی صحیح حدیث بیٹا پڑھنا، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے بندے کافر والا کام کیتے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا انا بری منہ، جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے پئی بندے دا میں محمد دے نال تعلق ہی نہیں۔ اس زبانی محبت دا نعرہ ودا مرے دے میں محمد نال سچا پیار نہیں کرے گا، اگر کر رہا تو میری ہرادا نال پیار کر رہا، میرے نقش قدم دے چل رہا۔ حضرت نبی علیہ السلام دی شریعت کے اندر آئے روزانہ نماز ادا کرو تے 5 ٹائم نماز ادا کرو تے پابندی نال نماز ادا کرو، مردو نماز ادا کرو، بیبیوں نماز ادا کرو، مقیموں نماز ادا کرو، مسافروں نماز ادا کرو، بیماروں نماز ادا کرو، صحت مندوں نماز ادا کرو۔ اگر کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز ادا کر، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز ادا کر، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے نال نماز ادا کر، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز ادا کر۔ اگر میدان جنگ کے اندر گھوڑے دی کن تے سواری تے اترن دا موقع نہیں ملتا، تیرا منہ کعبے تو ہوے یا نہ ہوے، گھوڑے دی کن تے نماز ادا کری، نماز قضا کرن دی اجازت کائیں نہیں۔ ایک کتاب میں پڑھی کتا روزانہ دعا مندے، کتا یہ تو پلید جانور نہیں، ذوی العقول ہی نہیں، لیکن کتا روزانہ دعا بدا مانگتا رہا دے الحمدللہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی تارک الصلاۃ، شکر ربا تے میں کو کتا چا بنائے تے بے نماز انسان نہیں بنایا۔ آج میں کتا لوگ یا لانتا برداشت کرے نا، لوگ دی چک چک برداشت کرے نا، لیکن بے نماز ہو مہا، بے نماز ہو مہا تا جہنم نازاب کی میں برداشت کر رہا کتا بدا نہ کہ عقل مند نہیں، عقل کا ہی نہیں سی
لیکن اتنا شعور رکھ دے کہ جی دعا ادا کرے. اصل اشرف المخلوقات ہے. تو میرے پیارے دوست بزرگوں، نماز دی پابندی کرو. سونی مسجد بنائی پڑو لیکن مسجد کو آباد ہی کرو. کرے سو انہیں نہیں لے جو نہ جواب نہیں میرے کیا مطلب نمہار پتہ لکسی جو نماز دا کیا مقام ہے. کیا مطلب نمہار پتہ لکسی جو تلاوت دا کیا مقام ہے. میدان قیامت کے اندر جن میرے اعمال دردے پہ حسن وہ پتہ لکسی نماز کتنی وزنی ہے، روزہ کتنا وزنی ہے، حج کتنا وزنی ہے، زکوٰۃ کتنی وزنی ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں، اتھا جڑی کامیابی تھی ہونی ہے اعمال دی بنیاد تے تھی ہونی ہے. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر بھی فرمائے جڑے بندے دے نیک عمل وزنی تھی ویسن وہ عیش تے آرام والی زندگی چھوسی. جڑے بندے دے نیک عمل ہلکے تھی ویسن تے گناہ بارے تھی ویسن این بندے دی منزل ہاوی آئے تیکو کیا پتہ ہاویہ کیا ہے. نارن حامیہ جہنم دی بھڑکتی ہوئی پھائے. اللہ تیکو بھی بچاوے تے میں کو بھی بچاوے. کچھ آمین نبیات ہے. لیکن اج دے پروگرام دے اندر میں جی ضروری گال کرنی ہے وہ گال کرے نا تو سب توجہ فرماؤ. وہ بہت ضروری بات ہے ان دے بارے میں توجہ دینا اور وہ غیر معمولی اہمیت دی حامل ہے. وہ گال سنو ان دے بعد دعا دا ٹائم قریب تھی گئے. توجہ کی دی بیٹھے میرے بھائیو دوستو بزرگو. نیکی کرو، اعمال صالحہ کرو، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتاں دیو، عشر دیو، صدقے دیو، خیراتاں کرو، نفلی پڑھو، تلاوت کرو، اللہ دی مخلوق دی خدمت کرو، روٹیاں کھواؤ، غریب کو کپڑے پواؤ، محتاج دی امداد کرو، مریض دا علاج معالجہ کرو، علاقے والے دی خدمت کرو، رفاع عامہ دے کامکار کرو. لیکن اعمال کرن دے نال نال اعمال دی حفاظت بھی کرو. توجہ ہے نہیں توجہ؟ میں تھوڑی وسطی پہلی دفعہ آیا متا واقفیت نہ ہوئے مزاج نال. گل میری سمجھ آتی ہے؟ زبان سمجھے دے پہ عمل کرو لیکن عمل دی عمل کرو، عمل دی. میرے دوستو یہ عمل وڈی دولت ہے. جڑے بندے دے کولو دولت خزانہ آوے حفاظت کریں دیے یا کائنا والے کولو جو سونا ہے تے سونے دے زیور بنائی پیو تے سونے جا چوڑیاں تے سونے دے کنگن تے سونے جا پوپیاں تے سونے دے کٹوالے دروازے تے لڑکائی پیو پہن چاہیے میں کوئی آوے چاہیے نہیں بولے نہیں حفاظت نہیں کریں بلکہ چھوٹا جہاں ٹکڑا سونے دا ہوئے بندے کی میں حفاظت کریں ولٹینن 7 کپڑے یہ سنارا پہلے پرانے زمانے ساوے کاغذ پر ہیٹ کے لینا انہی دینا اور سی خبر ہے ساوے کاغذ سونا ساوے کاغذ ساوا کاغذ چھوٹی دبلی دبلی بڑے دبلے دبلا پیٹی پیٹی آدھی والے کوٹھے سونے کو قیمتی سمجھے نہیں حفاظت کی دی پئی. اعمال کو قیمتی نہیں سمجھے نہ حفاظت نہیں میں کرے نا. اللہ دا بندہ اعمال یہ بڑے قیمتی ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا خزانہ ہے. انہیں دی حفاظت کر. حفاظت دا معنی یہ ہے ایسے کام کار نہیں کرنے جنہیں دے نال عمل ضائع تھی ونجے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے دوستو بندہ کئی کام کار ایسے کریں دے انہیں کمیں دے نال بندے دے اعمال صالحہ ضائع تھی ویندن تو پتہ کوئی جنہیں لوگ عمل نہیں کریں دے تو نہیں کریں انہیں دی گال نہیں انہیں دی گال پیا کریں نا جنہیں تو سو مسیح آئے بیٹھے انہیں دی گال پیا کریں نا جنہیں نیک کم کریں دے انہیں دی گال دے سن دے پہے وہ حفاظت نہیں کریں دے یہ جے کم کریں دے عمل ضائع تھی دے. میں اے آکھن آیا خیر پور ٹامے والی دی علاقے دے مسلمانوں ضلع بہاولپور دے رہن والوں پنجاب پاکستان والوں عمل کرو لیکن عمل دی حفاظت کرو. کرے سو اور میں تو کو دس دینا وہ کیڑے کم من جنہیں کم میں نال سر عمل ضائع تھی گئے.
پکے سو باقی دوست دی پیغام پوچھے سو کوئی دوست بھی آیا ہا آج یہ نواں سبق پڑھا گئے جلسہ سبق پہ پڑھی نے رسمی جلسہ نہیں رواجی پروگرام نہیں سمجھ آ نہیں کئی کم ایجے ہیں انہیں کم نال بندے دا عمل ضائع تھی اور ترائے کم ہے کتنے جلدی بولو یار ترائے کم نال بندے دا عمل ضائع تھی پہلا کم یہ ہے اگر عمل کرن والا بندہ توجہ اگر عمل کرن والا بندہ چنگے کم کرن والا بندہ نیک افعال کرن والا بندہ سونے ستھرے کم کرن والا بندہ اپنی سمجھ کے مطابق اچھے کم کار کرن والا بندہ اگر مومن مسلمان نہیں اسلام قبول نہیں کرے گا سونے پاک نبی شہیدہ کلمہ نہیں پڑھتا توحید رسالت ختم نبوت کو نہیں منے گا آخرت یقین نہیں رکھے گا وہ جتنا مرضی اچھایاں کر رہے چنگے کم کر رہے ان دے عمل بربادن قیامت والے دن انہیں کو اجر نہ مل سی سن دے بیٹے بڑی ادارے اٹھا ہوئی نیندر نہ ڈاڈا میرے جلسے تو نیندر نہ دکھائے بندہ نیندر تک نہیں پیا بیٹھا نیندر والا باز نہیں مت کر سمجھنا اسی اتر تک بھی دنیا میں کتنے غیر مسلم ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مشرق ہیں مجوسی ہیں مرزائی ہیں بہائی ہیں تبرائی ہیں وہ بہت سارے چنگے کام ہی تو کریں دے اور سر کوئی نہیں کریں دے بولو آج کل تو بڑھیا انہیں جب مشنریاں چل جاتا ہیں این جی اوز نہ ہی عجیب غریب بات ہے سڑکاں بڑھنے دے پائیں پیسے بڑھے دے پائیں خوہ کٹوے دے پائیں نلکے لوے دے پائیں غریبیں دے واسطے دوائیاں فراہم کرے دے پائیں وہ نہیں کرے دے پائیں بولو کیا انہیں کو اجر مل سی اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے اے جہاں بندہ جلے قیامت پر نمار آسی جنہ نہ میں خدا تے ایمان ہے نہ میرے پیغمبر تے ایمان ہے نہ قیامت تے ایمان ہے نہ خدا دی آیات تے ایمان ہے یہ بندہ عقیدہ دا بیمار ہے ان دا ایمان کامل کائی نہیں ان دا عقیدہ صحیح کائی نہیں ان دا نظریہ صحیح کائی نہیں یہ بندہ اگر چنگے کم کر کے میدان قیامت دے اندر آسی اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرمائے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا میں خدا ان دے اچھے کم میں گون تولن واسطے ترازو ہی نہ لے سان میں ان دے کم میں تو لہدہ ہی نہیں تو لہدہ ہی نہیں اجر دے من توتی بات یہ ساری محنت برباد ہے کامیابی واسطے ضروری ہے جو پہلے میرے محمد کا کلمہ پڑھے سچے کچھ نہیں بولے نا اور بلکہ اللہ پاک تا مومنین کا نال مطالبہ کر دیتے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والے میں خدا کو منو تے میرے نبی کو منو لذیذ سے تو منی بیٹھے ہیں آپ تو فرمیدہ بھئی یا ایوہ الذین آمنوا بڑی عجب گل فرمائیے علماء مفسرین وضاحت فرمائیے اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والے میں خدا کو اوے منو جی میں آکھاں میرے نبی کو اوے منو جی میں آکھاں میری کتاب کو اوے منو جی میں آکھاں اگر ایمان نہ گنا سو تو ساری محنت برباد ہے اجر نہ مل سکے استغفر اللہ یار بندہ محنت کرے کوشش کرے اچھایاں کرے چنگایاں کرے مخلوق نال ہمدردی کرے تو قیامت میں اللہ سے فرماوے میں اجر نہیں دینا کتنی پریشانی تھی کتنا نفس اصل دعوت ودے لینے ہیں پوری دنیا دے انسان ہے سارا کوئی پیغام پہنچا سکتے تو پہنچاوے دنیا میں یہودیوں عیسائیوں مشرکوں اور کائنات دے ہندو زرتشتی بدھی مذہب رکھن والے اگر کامیابی چاہتے ہو اور سنے محمد کریم نے غلامی کرو اگر کوئی پچھلے نبی دا کلمہ پڑھی کھڑے ٹھیک ہے لیکن ہون کامیابی واسطے سارے نبی دا کلمہ پڑھنا ضروری ہے سچے دورہ بولو یار
سونے نبی دا کلمہ نہ پڑھ سو اتنے تا ایمان پورا نہ تھی سی. وڈا نبی آ گئے, وڈا پیغمبر آ گئے, وڈا ہادی آ گئے, وڈا مرشد آ گئے, 14 طبق دے سردار آ گئے, نبی دا سردار آ گئے, رسول دا سردار آ گئے, محبوب رب العالمین آ گئے, ختم نبوت دا تاجدار آ گئے, اللہ پاک دا پیارا پیغمبر آ گئے, آخری ہدایت نال گھن کے آ گئے, آخری کتاب نال لے کے آ گئے. اگر کامیابی چاہتے ہو سونے نبی دا کلمہ پڑھو, اللہ کو منو تے واحد لا شریک منو, سونے محمد کو منو تے ختم نبوت دا تاجدار منو, قرآن مجید کو منو تے اللہ دی آخری کتاب منو. عمل اوے کرو جویں نبی فرماوے, سارے نبی دی غلامی کرو, حضرت نبی دے نقشے قدم دے چلو, جڑا نبی دی غلامی کرے سی این بندے دا بیڑا پار تھی وے سی. ایک بندہ مختصر میں سہنا پہ ٹائم ہے نا تھوڑا کہ سفر لمبا کر. ایک بندہ جدا عمل دنیا میں ظاہر تھی میں دے, غیر مسلم, کافر, یہودی, نصرانی, مشرک, ہندو, بدھی مت, زرتشتی, کنفیوشس, دہریہ, کوئی بندہ کامیاب نہیں تھی سکتا. ان کو کوئی نیکی تے اجر نہ مل سی, کئی ان دی اچھائی قابل قبول کائی نہیں جب تک سونے نبی دی غلامی نہ کرے. گل سمجھ آ گئی؟ دوجا بندہ توجہ کرے, میں مختصر نشینا دے دعا دے ٹائم میں. دوجا بندہ جڑے بندے دا عمل دنیا دے اندر برباد تھی ویندے, میدان قیامت تے بندے کو کوئی اجر نہ مل سی, این بندے کو کوئی نیکی نہ مل سی, این بندے کو کوئی ثواب نہ مل سی, ان دی ساری محنت رائے گاں پہ تھی دی. اے او بندہ ہے جڑا بندہ عمل تے کرے دے, اللہ دی رضا واسطے نہیں کرے نا, ریاکاری کرے دے. یہ بھی خطرناک بیماری. کئی کی بندے عمل کریں نا اللہ واسطے نہیں کریں, نام ولی واسطے کریں نا, شہرت واسطے کریں نا, نمود نمائش واسطے. لوگ آکھن وڈا عالم ہے, لوگ آکھن وڈا کاری ہے, لوگ آکھن وڈا سخی ہے, لوگ آکھن وڈا بہادر ہے. میرے پیارے دوستو ایک اجر نہیں ملتا. کئی لوگ نفلی کھڑے پڑھتے ہیں, لوگ آکھن وڈا نیک ہے. کئی لوگ روزے پہ رکھے ہیں, لوگ آکھن روزے دار ہے. کئی بندے دینا شیگا نیٹھا بڑھے ہیں, لوگ آکھن وڈا سخی ہے, وجہ خیراتاں پیا کریں دے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی جرائی فقط اشرکا, کہ ریاکاری دی نماز پڑھی بندے نے شرک کی تے, ومن صام جرائی فقط اشرکا, جڑے بندے نے ریاکاری دا روزہ رکھے بندے نے شرک کی تے, ومن تصدق جرائی فقط اشرکا, جڑے بندے نے ریاکاری واسطے صدقہ کی تے بندے نے شرک کی تے. اے اللہ کو راضی نہیں کرے نا, ان لوگوں کو راضی ودا کریں دے جلے میدان قیامت دے اندر آسی کی بندے کو کوئی اجر نہ مل سی. ان دی محنت ضائع پہ تھی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر اعلان کر دے, میں تو کو خبردار نہ کرنا, میں تو کو دساں او بندہ جڑا دنیا دے اندر کامکار ودا کرے نے, اے اچھے کام نہیں کرے نا, ریاکاری ودا کرے نے, یا غیر مسلم بغیر ایمان دے کام ودا کرے نے, اے سمجھے نے میں چنگے کام ودا کرے نا, اے سمجھے نے میں کو بڑا اجر ثواب سی. اللہ پاک نے فرمائے ان بندے دی ساری محنت برباد ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, ان دی ساری محنت دنیا میں ضائع تھی گئی ہے. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, اے سمجھے نے میں چنگے کام ادا کرے نا, حالانکہ بندے دی ساری محنت دنیا میں برباد پئی تھی دی ہے. جڑے میدان قیامت جاسی ان بندے کو کوئی نیکی تے کئی نیکی دا اجر نہ مل سی. نبی علیہ السلام ترے پنجندہ تا نا چاہ کے حال بیان کر لیتے. میدان قیامت دے اندر ایک بندہ آسی, اللہ فرمائے سی میرا بندہ میں تے کو زندگی دیتی ہے, صحت دیتی ہے, جوانی دیتی ہے, دولت دی, میرے واسطے کیا کر؟ اے اکسی اللہ میں بڑے کم کیتا. اللہ فرمائے سی بندہ میرے واسطے کیا کیتا آپ نے؟ اے اکسی یا اللہ میں تیرے دین دا بڑا کم کیتا ہاں, میں قرآن مجید کو یاد کیتا, میں قرآن دا حافظ بن گیا, میں تجوید پڑھی, میں قرآن دا قاری بن گیا, میں سونا قرآن مجید پڑھتا بھی ہمی تے پڑھنا بھی ہمی, میرے بہت سارے شاگرد پیدا تھی گئے, میں بڑا عالم بن گیا ہمی, وجہ تقریرہ کرے نا ہمی, لوگ میرے تقریریں تے بڑا سر دھندے ہیں, وجہ تعریفہ کرے میں اج لاٹھی تقریر کر گئے. اللہ پاک فرمائے سی میرا بندہ تے بہت کچھ کیتے لیکن میری رضا واسطے نہیں کیتا, اس واسطے کیتے جو لوگ آکھن بڑا حافظ ہے, لوگ آکھن بڑا قاری ہے, لوگ آکھن بڑا عالم ہے, لوگ آکھن بڑا خطیب ہے, لوگ آکھن بڑا
بڑا مقرر ہے، لوگ آکھن بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، تے لوگوں کو خوش کرن واسطے کیتے، میں کو خوش کرن واسطے نہیں کیتا، تے کو دنیا دے اندر انہیں چیزیں نصلہ مل گئے، میرے کو انہیں چیزیں نصلہ کہیں نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمائے، اللہ پاک فرمیسی میرے ملائکہ اے ریاکار بندہ ہے، ان کو پکڑو جا کے جہنم دے بھی سٹ دے ہو۔ صحیح حدیث دا بندہ یہ بندہ سی اللہ سی فرمیسی میرا بندہ تک میں دنیا جو بہت کچھ دیتا میرے واسطے کیا کیتا ہے، وہ میرے واسطے کم کر رہی ہے کوئی اے اکسی یا اللہ میں تیرے واسطے بڑا کم کیتے، یا اللہ کیا اللہ فرمیسی کیا کیتا ہے، اے اکسی اللہ میں بڑی تیاری کی تھی جہاد دی، میں اپنی جوانی اتھیں خرچ کی دیے، والا میں جہاد تے گیاں، میں تیرے نام تے لڑدا رہ گیاں، کافریں کو مرے نہ رہ گیاں، میں انہیں کو مارے انہیں میں کو مارے، حتیٰ کہ انہیں میرے تے حملہ کیتے، حتیٰ کہ انہیں میری گردن کاٹ دی تھی، میرا خون زمین تے بہنا رہ گئے، میں اپنی جوانی تیرے نام تے لٹا دی تھی، میں اپنی زندگی تیرے نام تے خرچ کر دی تھی۔ اللہ فرمیسی کوئی نہ میرا بندہ تے بہت کچھ کیتے، لیکن میری رضا واسطے کوئی نہیں بھی کیتا، اس واسطے کیتا کہ لوگا کر بڑا بہادر ہے، لوگا کر بڑا دلیر ہے، تے کو اپنی محنت دا دنیا دے اندر صلہ مل گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمائے، اللہ پاک فرمیسی میرے ملائکہ اے ریاکار بندہ ہے، ان کو پکڑو، پکڑ کے بندے کو جہنم دے بھی سٹ دو۔ تیجا بندہ اللہ سی فرمیسی میرا بندہ میں تے کو بہت کچھ دنیا میں دیتا، زندگی بھی دیتی ہم تے دولت بھی دیتی ہم، تائیں میرے واسطے کیا کیتا اے اکسی یا اللہ میں بڑی محنت کی تھی، میں زمیندار آمی حال چلا ہے، کوشش کی فصل تھی، کمائی آئی، پیسے کماتا، تجارت کی تھی، پیسے آئیں، پیسے کٹھے کی تھی، دولت جمع کی تھی، کاروبار کی تھی، ملازمت کی تھی، پیسے جمع کی تھی، اللہ جلے پیسے جمع تھی گئے، میں سارے پیسے تیرے نام دیتے خرچ کی تھی، میں وجہ خیراتہ کرے نہ ہمیں، میں پیسے تقسیم کرے نہ ہمیں، رفاع آمد کم کرے نہ ہمیں، غریب امداد کرے نہ ہمیں، میں بھوکے کو روٹی کمے نہ ہمیں، میں ننگے کو کپڑے پوے نہ ہمیں۔ اللہ فرمیسی میرا بندہ تے بہت کچھ کیتے لیکن میرے واسطے کوئی نہیں بھی کیتا، جڑا کچھ کیتے ریاکاری واسطے کیتے، جڑا کچھ کیتے اس واسطے کیتے جو لوگ میں جہاں تعریفہ کریں تے جہاں تعریفہ تھی گئے تے کو دنیا میں صلہ مل گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمائے، اللہ پاک فرمیسی میرے ملائکہ یہ ریاکار بندے کو پکڑو، ان کو بھی جہنم سٹ دو۔ تو میرے دوستو عمل کی طرح حفاظت لینے کی تھی، عمل زائد ہے، دعا کر اللہ تک ہمیں کو اپنی رضا نصیب کر، اللہ تک ہمیں کو اخلاص عطا کر، اللہ تک ہمیں کو تقوی دی دولت عطا کر۔ تو کو علماء سنایا ہو سی پاک پیغمبر دے صحابہ دی شان، صحابہ دے بارے حدیث کے اندر ہے، صحیح آپ ارشاد فرما گئے ہیں، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر میرا کوئی صحابی 1 کلو اللہ دے نا تے جو خرچ کرے نے، بعد دے آمن والا بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے نے، بعد دے خرچ کرن والا بندہ انہا احد پہاڑ والا سونا میرے نبی دے کئی صحابی دے 1 کلو جو دے صدقے دا مقابلہ نہیں کرے نا۔ علماء نے کئی وجوہات لکھے، ایک وجہ یہ لکھے نے جو صحابہ مخلص ہیں، صحابہ جرا کم کریں نا، کہنے واسطے کریں نا اللہ یار، کہنے واسطے کریں نا چکے اللہ یار، اور صحابہ دے اخلاص سے قرآن مجید جہاں کئی آیتاں ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں پیش کر رہا۔ اللہ نبی دے صحابہ دی شان دے اندر پہ فرمیدن محمد الرسول اللہ، محمد میرا سچا پیغمبر ہے، والذین ماہو ان لوگوں کو دیکھو جنہیں میرے نبی دے نال رل گئے، جنہیں میرے نبی دی غلامی کی تھی، جنہیں میرے نبی دی زیارت کی تھی، جنہیں میرے نبی دی تابعداری کی تھی، جنہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی غلامی چکی تھی، والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی دے صحابہ کافر تے بڑے سخت ہیں لیکن آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں۔ سچے اللہ یا سچے اگو اللہ کیا کیا فرمائے حافظ ہو سا نہیں تھا، حافظ کہیں نہیں، قرآن دے حافظ اگو آیت پڑھنا اللہ بڑی عجیب ہے یار، سارا قرآن عجیب ہے پر اے آیت آج بہت ہی عجیب ہے۔ تراہم رکان سجدہ، اے آیت دیکھن والا بندہ تو جنہیں میرے دیکھ سے میرے نبی دے یارے کو دیکھ سے اے کوئی عبادت کریں دے نظر آسن، ریاضت کریں دے نظر آسن، تلاوت کریں دے نظر آسن، کئی میرے رکوع پہ کریں تے کئی میرے سجدے پہ کریں
یا اللہ پتہ نہیں کہندی رضا واسطے پہ کریں اللہ پاک گواہی پہ دین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں خدا گواہی دینا میرے نبی دے صحابہ جری عبادت پہ کریں میری رضا واسطے پہ کریں یار ہاں ٹھڑا نہیں کچھ لا یار لفظ قرآن دے بڑے عجیب یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کتنے کمال درجے دے لوگ ہیں جنہیں دی اخلاص دی گواہی خدا ہونے دی زندگی جی پیارے لے سارا فیصلہ تو مرن تو بات تھی سی خبری کیا تھی نہیں سارا حال بہت پتلا ہے میرا سونا مرن تو بات پتلا ہے انہیں صحابہ دے ایمان دے شک پائے گئے جنہیں دی اخلاص دی گواہی خدا قرآن ہی کرنے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرا فضل ودے تلاش کرے میری رضا ودے تلاش کرے نبی علیہ السلام دے اکثر صحابہ غریب فقیر مسکین ہن سیدی خدمت بانے ہن عبداللہ عمار یاسر بلال حبشی فقیر صحابہ مسکین صحابہ نبی سے دین دی دعوت جو چلائی نا رؤسائے آدھے نال بہوں ہاں لیکن کی میں بہوں تو سارے یار غریب ہیں چھوٹے فقیر ہیں مسکین یہ عبداللہ دے کٹھے بہوں جکوں اساں پلے دے رہ گئے ہیں یہ بلال جرا غلام سادہ انہیں کٹھے بہوں اساں انہیں دے کٹھے دریزہ پہ سکتے تو فقیر ہیں اساں اچھے لوگ ہیں اساں مالدار ہیں اساں زردار ہیں اساں سردار ہیں اساں انہیں فقراء مسکین صحابہ دے کٹھے نہیں سے باندھے جنہیں ویلے انہیں یہ گال کی تھی صحابہ دے درمیان جو تذکرہ چلیا وہ فقیر صحابہ چونکہ مخلص ہیں نا نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ستا توڑے سچے وفادار ہیں کوئی حرج نہیں اگر اے آندن سردار قریب آندن اسا ذرا پاسے تے تھی بینے ہیں اٹھی بینے ہیں اسا تو سا انہیں کو سڈو مت انہیں کو ہدایت مل پوے انہیں کو دعوت دیو اسا نے اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں اسا اٹھی بینے ہیں اسا دور تھی ونیوں تو سا انہیں کو سڈو قریب تھی آمین مت انہیں کو ہدایت مل ونیے جن میں ایشو تذکر صحابہ دے درمیان چلیے اللہ دی قسم مسلمانوں خدا صحابہ دے حق کی قرآن دی آیت نازل کی اگر توجہ کریں تو میں سنائیں توجہ ہے جو نہ لے بڑھیں اللہ پاک پیغمبر کو حکم دے دیتے وَلَا تَطْرَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے میرا پیغمبر انہیں غریبے کو اپنے کنے ہرگز دور نہ کرائے یار میں ان بیکار آدمی ہوں گی اپنی دھنی ٹوٹی محنت صحابہ دے قدمیں زندگی تک قربان کر رہے کتنے اچھے کتنے مخلص کتنے ہم صحابہ میرا گھر بن کے یا آیت چاہ کے دکھائے پڑھائے یا ترجمہ پڑھائے اللہ صحابہ دے بارے کیا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمائے میرا پیغمبر نہ کرائے انہیں فقیریں کو دور نہیں کرنا آپ انہیں مسکینیں کو آپ کا دور نہیں کرنا یہ تو نہیں محفل بیٹھا امیر آمن تے بامن قریش سردار آمن تے بامن انہیں مسکینیں کو دور نہیں کرنا یا اللہ کیا وجہ توجہ کر بڑی عجیب ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے میرا پیغمبر انہیں مسکینے کو اپنے کنے دور نہ کرائے اے صبح شام میری عبادت کریں صبح شام محنت کریں صبح شام میں خدا کو بیٹے پکریں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اگلا جملہ بڑا قابل غور یا اللہ پتہ نہیں عبادت تو کریں لیکن تیری رضا واسطے کریں یا نہیں کریں اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر میں گواہی دینا یریدون وجہا میں گواہی دینا اے تیرے صحابہ جری عبادت کریں میں کو راضی ودے کریں صحابہ
ہے جو پیغمبر ممبر تے کھڑ کے لوگوں کو خدا دا واسطہ پہ دینا آخر کوئی وجہ تو ہے کوئی صحابہ دی شان تو ہے نا کوئی صحابہ دا مقام دا ہے نا جو پیغمبر امت کو خدا دا واسطہ پہ دینا اللہ دا نبی پیا فرمے دے اللہ اللہ فی صحابی لگو خدا دا واسطہ ہی وے خدا دا واسطہ ہی وے میرے صحابہ دے بارے اللہ کرے نہ رہو اللہ دے نا اللہ کرے نہ رہو میرے صحابہ دا لحاظ کر رہو میرے صحابہ دا احترام کر رہو لا تتخذوہم غرضا من بعدی میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت دا نشانہ نہ بڑھائے میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید دا نشانہ نہ بڑھائے میرے بعد میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرا ہے میرے صحابہ تے میرے بعد میرے صحابہ کو دی بدگوئی نہ کرا ہے میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کھائے فمن احبهم فبحبی احبهم جے میرے صحابہ نال محبت کی تھی وہ میری محبت دی وجہ سے محبت کی تھی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جے میرے صحابہ نال بغض رکھے میں محمد دے بغض دی وجہ سے نال بغض رکھے اصل دے اندر انہیں لوگ دے دل دے اندر میں نبی دا بغض ہے یہ وجہ ہے جو میرے صحابہ نال بغض پہ رکھے جرا بندہ میرے نال بغض رکھے دے اے بندہ خدا نال بغض رکھے دے جرا خدا نال بغض رکھے دے قریب ہے جو اللہ دی پکڑ انہیں کو دنیا دے وچ عذاب وچ پکڑ کنسی کوئی گال ہائی کوئی مقام حاصل پتا تو عرض یہ بڑا کرنا میرے بھائیو اخلاص دا بڑا مقام اخلاص جرا کم کرو اللہ واسطے کہنے واسطے اللہ بولو بولو اللہ جری نیکی کرو کہنے واسطے اللہ نماز پڑھ اللہ واسطے روزہ رکھ اللہ واسطے طواف کر اللہ واسطے صدقہ کر اللہ واسطے خرچہ کر اللہ واسطے مسجد بنا اللہ واسطے مدرسہ بنا اللہ واسطے نفل ادا کر اللہ واسطے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر اللہ واسطے لوگوں کو قرآن حدیث پڑھا اللہ واسطے بیان کر اللہ واسطے خطاب کر اللہ واسطے تقریر کر اللہ واسطے تبلیغ کر اللہ واسطے جہاد کر اللہ واسطے ذکر کر اللہ واسطے نیکی چھوٹی کر تے باہیں بڑی کر انفرادی کر یا اجتماعی کر میرے بھائی جرا بھی کم کر رہے ہیں صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا کر چھوٹی کے نیکی تے بھی بڑا اجر ہے کوشش کرے سو کتنے بندے تھی گئے یاد ہے سب کتنے بندے تھی گئے پہلا بندہ غیر مسلم چنگا کام کرے سی قبول نہیں تھی دوجا بندہ ریاکار چنگا کم کرے سی قبول نہیں تھی کتنے بندے ٹھیک ہے تیجا بندہ توجہ کا تیجا بندہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اے او بندہ جڑا کم کرے نے اپنی تعلیم دے مطابق چنگے کام ادا کرے نے اچھائی دے کام ادا کرے نے لیکن جڑا کم کرے نے نبی دی سنت دے مطابق نہیں کرے نا رسم و رواج کرے نے بدعت اختیار کرے نے جڑا بندہ سنت دے خلاف کم کرے خدا قبول نہیں کرے نا سمجھ آئیے ناراض نہ تھی آج کل بہت لوگ ہیں نہیں کیا کریں نا کم کریں نا لیکن سنت مطابق نہیں کریں رسمہ رواج میری قوم ہی میں آتی میرے علاقے ہی میں ہوں بال جب دے رسمہ ختنہ تھی نہ پہ رسمہ شادی دی گال چلتی بھی رسمہ دعا خیر تھی نہیں پی رسمہ تاریخ رکھی نہیں پی رسمہ شادی تھی نہیں پی رسمہ ولیمہ تھی نہ پی رسمہ فوت کی تھی نہیں پی رسمہ جنازہ تھی نہ پی رسمہ ایصال ثواب تھی نہ پی رسمہ تعزیہ تھی نہیں پی رسمہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا سادہ دین ادھورا ہے بولو مکمل کیا رسمیں کرنے والا بندہ یہ کچھ نہیں بتا آدھا جو دین ادھورا ہے میں پورا وعدہ کرنا لا حول ولا قوت اللہ دا بندہ سارا دین کامل مکمل ہے سارا دین پورا ہے نبی سنگھ دے زمانے پورا تھی گی سچے دین خدا اپنے پیغمبر دے اتارے 23 سال تک دین اتردا رہے پیغمبر دے قرآن مجید نازل تھی نہ رہے حتیٰ کہ دین دی تکمیل والی آیت پیغمبر دے زمانے آ گئی ہے حجت الوداع دا موقع جمعہ دا دن ذی الحجہ دی 9 تاریخ دی
دیگر ٹائمے تے پیغمبر حج پہ فرمائن عرفات دا میدان ہے کئی ہزار صحابہ سنے نبی دے سامنے موجود ہیں اللہ پاک نے تکمیل والی آیت نازل کر دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لوگوں میں خدا نے آج تارا دین پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری تھی گئی میں تورے واسطے اسلام کو دین پسند کی دے جنہ بندہ کامیابی چاندے عمل دین دے مطابق کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو وضاحت فرمائی انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا و نہارھا سوا لوگو شاید اگلے سال تساں آو تو میں محمد نہ ہوں تو یہ میری اتھا ملاقات نہ تھی سکے میرے صحابہ میں محمد دنیا تو ونجن والا میں دنیا تو ویدا پیان دے تو کو واضح رستے تے چھوڑ کے پیاوینا کامل مکمل دین دے کے پیاوینا پوری شریعت دے کے پیاوینا جس دا دن بھی روشن ہے تے رات بھی روشن ہے تے بیان اللہ کل شے ہر شے دا بیان تھی گئے نہ میں مسئلے پڑھاون دی ضرورت کائیں نہیں جڑے ویلے عمل کرو میں محمد دے طریقے تے عمل کرا ہے سچے چکے لو اگر ساری نیت تھی پوے صاف خدا گواہ اگر ساری نیت تھی پوے صاف تھیا بالکل نہیں کھڑے بالکل ہر شے صاف سچے حضرت نبی سے ہی نکھیڑا کر کے دیکھ افسوس ہے جو امت توجہ نہیں پی کرے اللہ کرے تے کو توجہ دی توفیق مل ہوئی کچھ آمین آپ چاہ مل کے آمین آپ چاہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقے تھی گئے میں محمد دی امت 73 فرقے تھی بیشی کلہم فی النار سارے لوگ جہنم دے اندر بیشن ایک جماعت جنت دے اندر بیشی ما انا علیہ وآصحابی جس رستے تے میں محمد پہ جانا میری جماعت پہ جاندی یہ رستہ بہشت والا رستہ ایمان سوکار صاف تھی نہیں گئی بولو یار کئی کی بندے چوک کی دی بڑھنا لیندے نہیں گر صاف تھی نہیں گئی بھی حدیث کے اندر مزید وضاحت فرمائی نے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں یعش منکم من بعدی فسجرا اختلافا کثیرا تو ارے جو جرا بندہ میرے بعد دنیا کے اندر راسی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی نمے نمے کم آویشن کئی رسمت رواج آویشن میرا امتی خیال کری رسم رواج پوجا نہ کری غیر دے طریقے تے عمل نہ کری پیارے آقا کیڑے طریقے تے عمل کروں سنے نبی صحیح فرمائے فعلیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین میرے طریقے تے عمل کرا ہے میرے خلفاء دے طریقے تے عمل کرا ہے میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے دل چھتا پہ الوا یا چکے آیا دونوں نڑایا حدیث کے اندر آیا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے ساری کائنات قلوب تے نظر کی تھی پوری کائنات جو جرا بہتر دل پاتے میں محمد کو عطا کی تھے سیرت والا جلسہ پہ کریں دی نا بس سیدی شان دس ہوں اللہ ساری کائنات دے دلے کو ڈٹھے جرا سب کنے اعلیٰ دل پاتے میں محمد کو عطا کی تھی سچے اچھے لایا کچھ مل کے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک نے لوگوں نے دلوں تے نظر کی تھی انہوں نے جو جڑے بہتر دل نظر آئے اللہ نے او سارے دے سارے میں محمد دے یار بنا دیتے اگو تو تیار حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے انہیں سارے صحابہ بچوں اللہ پاک نے 4-5 نہ انتخاب کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی سچے انتخاب کائیں کی تھے چکے لایا جنہیں لوگ صحابہ دے اعتراض بدے کہنے کا مطلب ہے انہیں خدا دے اعتماد نہیں آیا اللہ کے جے لوگ چنین نبی دے یار تا خدا پیا چن دے یہ چنگے کائیں نہیں اللہ کو پتہ نہیں لگا میں نبی دے یار کے جے پیا پڑھے کوئی سمجھ آئیے خیر پرولات ہے کو پتہ کوئی نہیں میں اکابر علماء دیوبند غلامہ انہیں دے غلامے دا غلامہ انہیں حضرات دا سبق پڑھا ہوئے انہیں دا تربیت یافتہ ہاں میرے نانا بزرگوار اللہ عبد الستار تونسوی میرے رشتے بھی جو نانا بھی ہن میرے استاد بھی ہن میرے مربی بھی ہن میری بیعت بھی حضرت حد دوتے ہیں سارا نسبتہ اٹھو ہے اگو الحمدللہ دونوں لکھ الحمدللہ میں
لوگوں کو بتا تھا حضرت نبی کا انتخاب اللہ آپ کی دے نبی کو جرشد کی ضرورت ہے یہ انتخاب اللہ آپ کی دے سچے کیا لا یار پھر کیا لا یار دونوں کا لا یار حضرت نبی دی پیدائش مکے تھا یہ انتخاب اللہ آپ کی دے سنے نبی علیہ السلام دی پیدائش تھا یہ بنی ہاشم نبی تھا یہ انتخاب اللہ آپ کی دے عبد المطلب نبی دا دادا بن گئے انتخاب اللہ آپ کی دے عبداللہ نبی دا بابا بن گئے انتخاب خدا آپ کی دے آمنہ نبی دی اماں بن گئی انتخاب خدا آپ کی دے ابو بکر عمر نبی دے سورے بن گئے انتخاب خدا آپ کی دے عثمان علی نبی دے داماد بن گئے انتخاب خدا آپ کی دے معاویہ نبی دا سالہ بن گئے انتخاب خدا آپ کی دے والدین چنگے نبی دے والدین چنگے کائیں نہیں گورے سورے چنگے نبی دے سورے چنگے کائیں نہیں گورے جوائی چنگے نبی دے جوائی چنگے کائیں نہیں گورے سالے چنگے نبی دے سالے اڑے نہیں گئے میں دادا اما حلیمہ سعدیہ جری پیغمبر کو دودھ پلاون آئی ہائی ان انتخاب ہی اللہ آپ کی سچے جلدی اللہ یار چکلا ٹائم میرا مقدہ پہ حلیمہ سعدیہ فرمائے میں جو آئیاں میں جو مکہ مکرمہ آئیاں دی تھی کعبے شریف دی دیوار دے نال نبی دا دادا بزرگوار جناب خواجہ عبد المطلب یہ دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھا ہا تو میں گلشی نے جو مکہ دا سردار ہی ہوئے میں آ کے ملاقات کی دیئے میں جلے ملیاں میں کرے مکہ دا سردار پوچھتا پے نبی دا دادا بزرگوار پوچھتا پے مائی کتھوں آئی ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ دی میں کہ مکہ دا سردارہ میں طائف جو آئیاں اتھیں ایک نال پرو قبیلہ بنی سعد میں اتھاؤ آئیاں حضرت عبد المطلب فرمائے بی بی کی میں آئی ہیں وہ کسی میں بچہ لمن آئیاں کیا سارے نہیں بولے دے کیا کرنا یہاں سارے نہیں بولے کیا کرنا یہاں حضرت عبد المطلب نے فرمائے حلیمہ فلانے گھر بیٹا پیدا تھے فلانے گھر بیٹا پیدا تھے فلانے گھر بیٹا پیدا تھے تے فلانے گھر بھی بیٹا پیدا تھے بی بی حلیمہ دیا مکہ دا سردارہ بے شک بیٹے پیدا تھے حسن لیکن میں ہر بچہ لمن واسطے نہیں آئی میں رات کو خواب دے اندر ڈٹھی میں نو کو حکم لیون والا حکم لے دے حلیمہ مکہ مکرمہ دا سفر کر عبد المطلب دا پوتا پیدا تھے عبداللہ دا در یتیم پیدا تھے آمنہ دا فرزند پیدا تھے اساں اون دی خدمت واسطے صرف تیرا انتخاب کی دے اللہ دا بندہ صحابہ دے اعتراض نہ کر خدا دے حرف آوے سنہ نبی شان والا نبی دے واسطے جرشد انتخاب ہے ہر شے شان سچے نبی علیہ السلام نے چار تھیاں ہنسیں جنہیں انہیں دے رشتے کی ترنا حضرت عثمان کو لیتے بھی فرمائے ما زوجتہو الا بالواحج میں محمد اپنی مرضی نال رشتے نہیں کیتے میں جو رشتے کیتے اللہ دی واحد دی تابعداری سچے چکلا یار وہ یار سارا نبی ولی شان ہو پہلے نبی دا مقام سمجھ پیچھے صحابہ دا مقام سمجھ آسے میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگیں عقیدہ اکابر علماء دیوبند عقیدہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دا عقیدہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دا عقیدہ حضرت شیخ الہند محمود حسن دا عقیدہ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی دا عقیدہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دا عقیدہ علامہ انور شاہ کشمیری دا عقیدہ علامہ شبیر احمد عثمانی دا عقیدہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی دا عقیدہ حضرت مولانا مفتی محمود دا عقیدہ حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی دا عقیدہ ساری کائنات علماء دیوبند عقیدہ مدنی کریم چودہ طبقہ نے سردار نواں جہان دے سردار نبیاں دے رسولوں نے سردار نور دے بشر دے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی خدا دی ساری خدائی کٹھی کر ساری خدائی دی شان گھٹے اللہ دی قسمیں کل محمد مقام وقت میرے کو تو الفاظ کہیں نہیں میں آقا دی شان کیا آقا میں تو گناہگار بیکار آدمی ہوں کیا آکھ سکتا جدی شان خدا آپ بیان فرما اور جلے سونے نبی دی شان دی گلا نہیں نا خدا قرآن کی قسمہ چاہتے عجیب بات یار خدا کیوں قسمہ چاہتا اس واسطے چاہتے نا جو میرے بنجے کو میرے نبی دی شان سمجھ آئے اللہ قسمہ کیا چاہتے کہ میرے فرمینے لعمرک میرا پیغمبر میں کو تلی حیاتی دی قسم
میرا پیغمبر میں کو تیری زندگی دی قسم ہے اندھے جنہیں کو تیرا مقام سمجھ نہیں کہ تھئی اللہ فرمائے دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا پیغمبر میں کو تیرے رب دی قسم ہے. یار اللہ سے آپ فرماوے میں کو اپنی قسم ہے بس سیدھی کہا لیکن کی انداز کیا عجیب ہے. میں کو اللہ فرمائے میرا پیغمبر میں کو تیرے رب دی قسم ہے. محبوب دا تذکرہ وچ آونا ہانا سچے کچھ چلا یار مل کے لا یار دونوں علا یار. اور کئی ملے پیا فرمے دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا پیغمبر میں تے کو اتنا عطا کرے ساں جو تو راضی تھی ویسے اتنا عطا کرے ساں میرا محبوب تو خوش تھی ویسے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیسی عجیب آیت ہے کیسی پیاری آیت ہے. اتنا عطا کرے سا میرا پیغمبر میں تے کو خوش کر رہے سچے کچھ اللہ سیدی محبت ہی چھوڑوائیں. صحیح کو آقا نال کتنی محبت شفقت ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کیتا میرا پیغمبر میں تے کو راضی کرے سا پھر میں قسم چاہتی یا اللہ میں کو تیری عظمت دی قسم ہے اتنے تے راضی نہ تھی سا کہ تیری ساری امت دی بخشش کروا کے جنت نہ گنوے سا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذکر. کئی بلے اللہ کیا فرمائے دے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے میرا پیغمبر اصل تیرا ذکر بلند کر دیتا میں تقدیر دی قلم نال لکھ دیتے جتنا میرا ذکر تھی سی تیرا ذکر بھی نال تھی سی. سچے چلا یار میرے کو الفاظ کوئی نہیں کیا آقا دی شان کا کہاں. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. صلی اللہ دیکھ تو صحیح سونا صدیق دے درد پیا میں اگر ابو بکر چنگا نہ ہوئے ہاں خدا بجن دے بیا بول یار خدا بجن دے بیا اللہ یار علمی گل کرن تے سمجھے سے کوئی نہ. منافقین نے مسجد چ بنائی ہے جھوٹی دھوکے دیون واسطے. نبی صحیح دی خدمت ہے یا رسول اللہ سب مسجد بنائی کھڑے ہیں مہربانی کرو تو سن چلو دو گانا نماز پڑھاؤ جا قدم رکھو جا افتتاح تھی بھئی. صحیح فرمایا میں وینا پیا سفر تے جہاد تے جلے میں واپس آساں میں نماز پڑھا لے سا. عالم الغیب اللہ عالم الغیب نبی مخلوق کی جو ودا عالم ہے لیکن اللہ نسے دے تا پتہ لگ دے اللہ نہیں نسے دا تا پتہ الوہ یار. صحیح فرمایا میں ان ویدا پیا جلے واپس آساں نماز پڑھا. صحیح چلے گئے سفر پھر بلے واپس والا ہے واپس اجا مدینہ منورہ داخل ودے تھی نن خیال مبارک آیا جو انہیں نال وعدہ کیتا ہم اوہن بندے آسل میں ویساں انہیں دی مسجد نماز پڑھا دے ساں افتتاح تھی ویسی. اجا پیغمبر ارادہ ودے کرے نن تے مدینہ منورہ داخل پہ تھی نن اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے. پڑھوں جا یہ آیت وسطی آ رہی ہے شاید پڑھی ہوئی کائی نہیں یا پڑھی ہوئی ہے تو سمجھی ہوئی کائی نہیں. پڑھوں جا اچھی اچھی اللہ پاک آیت نازل پہ کرے میرا پیغمبر خیال کرائے نہیں مجھنا اللہ مسجد بڑائی کھڑا فرمائے مسجد نہیں دین دشمنی دا اڈا ہے مسجد دا نام رکھی کھڑے میں عالم الغیب ہوں میرا پیغمبر میں نہیں چاہتا میرے نبی دا پاک قدم پلید چاہتے لگے میں قدم نہیں لگان دینا. قرآن نے آیت خدا آیت پہ نظر فرمائے دے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے میرا پیغمبر اے منافق بےایمانی دی مسجد بنائی پائیں دین دشمنی دا اڈا بنائی پائیں لا تقم فیہ ابدا ہمیشہ مت قدم نہ رکھا ہے. دلیل بنوے سی محمد مصطفیٰ آیا ہاں سمجھ آئیے سمجھ آئی توجہ کر توجہ ٹائم جو مک گئے خدا اپنے نبی کو منافق دی مسجد نہیں قدم رکھن دینا منافق بندے دے گھر کی میں ونجن دیں دے سمجھ آ اے ابو
بکر دے گھر جو نبی سویرے شام پھیرے کھڑے مرے دے چکر کھڑے لگ دے حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں کوئی نہار نہ ہوتا ہا جو آقا صلی گھر نہ آئے اور جی ہجرت والی رات آئی وہ تو بڑی ہائی اوکھی رات دنیا نبی دی دشمن ہے مخالف ہے تلوارہ چاہ کے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بڑھائی ودے ہاں تے صحیح کیا فیصلہ کیتے اللہ دے حکم دی تعمیل یہ پتہ نا یا کوئی نہیں پتہ حضرت نبی نے اپنے بستر تے حضرت علی نو سمایا سونا نبی ابو بکر صدیق دے دروازے تے آیا اگر میں نو آکھن دی اجازت ہوگے تو میں آکھاں ساری دنیا نبی دے در تے عمر نبی دے در تے عثمان نبی دے در تے علی نبی دے در تے طلحہ زبیر نبی دے در تے سعد سعید نبی دے در تے حبشے والا بلال نبی دے در تے روم والا شہیب نبی دے در تے فارس والا سلیمان نبی دے در تے عبداللہ بن زبیر نبی دے در تے عبداللہ بن مسعود نبی دے در تے حسن حسین نبی دے در تے 1,24,000 صحابہ ساری دنیا کو حکم نبی دے در تے لیکن اج نبی کو حکم ابو بکر دے در تے قسمت ہے تیری قسمت تیری شہادت ہے میں اپنی زندگی دی ساری محنت قربان کر بڑی شان والا جوان ہے اگر اجازت ہوئے تو آنکھاں جا بولتا آنکھاں جا حضرت نبی ابو بکر دے در تے آیا اتھو معلوم تھی گئے ابو بکر سچا ایماندار رہا اگر ابو بکر مومن نہ ہوئے ہاں نبی آوے ہاں بول چا وہ کافر تا او ہن جنہیں نبی کو کٹھے دے پہ ہن اس اخرجہ الذین کفروا قرآن مار کا پڑھتے کائیں نہیں وہ زمانہ یاد کر جنہیں کافر نبی کو کٹھے دے پہ وہ کٹھانا لے تا کافر ہن قتل دا منصوبہ بناون والے تا کافر ہن تے نبی جنہیں درد پیا ویندے تے کو حال پیا سنے دے تے کو نال پیا لیندے یہ مومن کائیں الوا یار بلکہ اگلی گالی تک رساں اتھوں میں کو معلوم تھی گیا جنہیں میرے سن نبی صدیق دے در تے آیا صرف ابو بکر ایماندار نہیں ابو بکر نبی دا وفادار ہے اگر بے وفا ہو گیا صحیح تھا ہویا علایا بلکہ بھی اگلی گل تک رسے اگر نیندر نہیں آ گئی تھا سمندر دی گہرائی بھی جو موتی کٹ کے پیدن دے مچا اتھو معلوم تھی گیا جی میں صدیق ایماندار ہے میں صدیق نبی دا وفادار ہے جی میں صدیق نبی دا وفادار ہے اتھو معلوم تھی دے صرف وفادار نہیں ابو بکر نبی دا رازدار ہے نبی دا رازدار ہے یہ چھے اوکھے ٹائیں ہیں صحیح ایکو وجہ سے میں اللہ دا حکم آگے میں وینا تو میرے نال چل الوا یار آخر اتنا اعتماد تھا جو پیغمبر اپنے سامنے ہی جوان کو مسلط پر کھڑا کرے سچے جلدی اللہ یار حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے جنہیں صحیح مرد الوفات دے اندر ہن تے صحابہ پوچھنا ہے یا رسول اللہ نماز دا ٹائم میں کیا حکم ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی فرمائے میری موجودگی حضرت پیغمبر نے حکم دیتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آنکھوں کے لوگوں کو نماز پڑھاوے صحیح موجود ہے حجر وچ آرام فرمائیں طبیعت کمزور ہے فرمائے ابو بکر کو آپ کو نماز پڑھاوے حضرت علی فرمائے جرے ویلے سائیں ابو بکر دا نا گیتے میں نہ بیمار ہم نہ غیر حاضر ہم میں سائیں دے کولو کھڑا ہم میں کو پیچھے یقین تھی گئے حضرت نبی دے بعد اگر نبی دا جانشین ہو سی تو ابو بکر صدیق سمجھ آئیے میرے ہوتے اعتماد نہ کرو علی دے در تجربے علی جی میں سونا علی سچے پوچھے لایا مل کے لایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہیں پوچھے نبی تو بعد بہترین آدمی کون ہے نبی تو بعد مقام کہنے بندے دائے حضرت علی کہنے یہ بات 80 کنے زیادہ سندے نال مروی ہے میں اپنی کتاب کے اندر حوالہ نقل کر لیتے صرف ساری کتاب ہی نہیں ملنگے دی کتاب ہی موجود ہے ارشادات علی میں حضرت علی دے ارشاد کٹھے کی طرح بڑا تحفہ قیمتی پڑھن دے قابل کتاب ہے ایک حوالہ کئی خرب روپے دا ہے حضرت علی کا اندریات کی طرح نبی دے بعد بہترین آدمی کون ہے میرے پیر علی فرمائے خیر اللہ سے بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر نبی دے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے ابو بکر دے بعد عمر ہے اور پیغمبر انہیں دے بارے فرمائے
وہ لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرے بعد ابو بکر عمر عثمان علی دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے کہ میں میرا طریقہ سنت ہے، ابو بکر عمر عثمان علی دا طریقہ ہی میں سننا سچے جلدی اللہ یار ٹھیک ہے یار جی میں نبی دا طریقہ سنت ہے، یہ میں سونے نبی دے صحابہ دا طریقہ بھی بولو جی بولو عمل جرے ویلے کرو یہ ضرور تحقیق کی دی کرو سنت دے مطابق ہے، اگر سنت دے مطابق نہ ہو سی عمل زائد تھی کچھ سمجھ آتی بھی، اور اگر حاضر بیٹھو دے بھی موتی بھی دے دو دیما چاہ کچھ بولو دیما چاہ انسان دے عمل دے زائد تھی من واسطے ترائے خطرے انسان دے عمل دے زائد تھی من دے خطرے کتنے جلدی آیا خطرے کتنے پہلا خطرہ ہے جو بندے دا ایمان نہ ہوئے الامان والا، دوجا خطرہ ہے جو بندہ عمل کر رہے لیکن ریاکاری دا کر رہے، کتنے خطرے تھی کتنے تیجا خطرہ یہ ہے کہ بندہ عمل کر رہے تھے بدعت کر رہے، کتنے خطرے وہ قیمتی موتی ہوئے ہوئے توجہ ہے ہوئے اللہ پاک نے خاص کرم کی دے نبی دے صحابہ انہیں تریے خطرے کنے محفوظ ہیں میں کیا کھڑا ہوگا کل سمجھی دی پہ کوئی جنہیں ویلے خدا انہیں دا ایمان بیان کر دیتے، انہیں دی مغفرت دا اعلان دنیا وچ کر دیتے، انہیں کو جنت دی بشارت دنیا میں سنا دیتی ہے، رضا دا تمغہ بھی دنیا میں لے دیتے، یہ تو ثابت ہی گیا حضرت نبی دے صحابہ کفر کنے بھی محفوظ ہیں، حضرت نبی دے صحابہ ارتداد کنے بھی محفوظ ہیں، حضرت نبی دے صحابہ نفاق کنے بھی محفوظ ہیں، حضرت نبی دے صحابہ ریاکاری کنے بھی محفوظ ہیں، حضرت نبی دے صحابہ بدعت کنے بھی محفوظ ہیں، بلکہ پکا سکے تا پکا وجہ نسی جانو کہ توسوی آیا ہاں وہ دس گئے صحابہ دے زمانے بدعت ہائی کائنا، صحابہ دے زمانے صرف سنت سچے مجھے اللہ مل کے اللہ یار علامہ خطیب بغدادی دی کتاب الکفایہ میرے پاس موجود ہے، علامہ بغدادی الکفایہ میں جو روایت نقل کی دیئے نبی علیہ السلام فرمائے میں اللہ پاک نے ہگل پوچھی، اللہ اجازت تو ہگل پوچھا، اللہ فرمائے میرا محبوب پوچھ کیا پوچھتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے دریافت کی تھا سألت ربی فی مختلف صحابی فیہ من بعدی، یا اللہ اگر میرے بعد میرے صحابہ دا آپسی اختلاف تھی ونی انہیں بارے جناب دا کیا فیصلہ، اللہ پاک نے حکم نازل کی تھی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيَّ يَا محمد، اللہ فرمائے میرا پیغمبر پریشان تھی مندی ضرورت نہیں، ان اصحابک عندی بمنزلت النجوم فی السماء، تیرے صحابہ میرے نزدیکی میں ہیں جنہیں آسمان دے ستارے ہوں میں جنہیں تابداری کرے سو ہدایت پاوے سو، تیرا ہر صحابی میرے نزدیک ہدایت یافتہ سچے جلا یار مل کے لا یار ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، علی بھی سچا، طلحہ بھی سچا، زبیر بھی سچا، سعد بھی سچا، سعید بھی سچا، عبد الرحمن ابن عوف بھی سچا، ابو عبیدہ ابن جراح بھی سچا، بدری صحابہ بھی سچے، احد والے بھی سچے، صلح حدیبیہ والے بھی سچے، اور حضرت نبی دے سارے صحابہ جتھا موجود ہیں سارے سچے، 1,24,000 صحابہ پاک پیغمبر دے سارے غلام سارے سچے سارے جنتی جدی تابداری کرے سو ہدایت پاوے اگر انشاءاللہ باقی فکر نہ کرو جی میں صحابہ دے غلام ہیں میں نبی دی اہل بیت دے بھی غلام صحابہ بھی سچے تھے اہل بیت دی اللہ یار حضرت نبی سچا نبی جا 9 گھر والا سچا 9 ہے ماشاءاللہ نبی جا 11 گھر والا سچا صحیح نہ باجا کتنے ہیں بس صحیح جب باندھا گھر والیاں تا 11 تے پانچا کتنے ہیں چلو پکا رکھا ہے وقت میں کہیں میں نے آسان جی زندگی لیتا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ وہ بھی سچا وہ بھی نبی دے بچے سارے سچے نبی دی اہل بیت ساری سچی چھوڑے نبی دے بیٹے 3 نبی دا بیٹا 4 کتنا یہ میرا کیلنڈر ضرور لاؤں نے
کئی لوگ انکار ودے کریں یہ ضروری عقیدہ ہے قرآن مجید کرے ثابت ہے پاک پیغمبر جتیاں چار زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا چارے بیویں دی اماں خدیجۃ الکبریٰ تے بابا محمد مصطفیٰ سچے کچھ چلا یار نبی دے بچے بھی سچے نبی دا بچہ بھی سچا سونے نبی دے نواسے بھی سچے حسن حسین تے سارے سر دا تاج ہے سچے کچھ چلا یار حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی سعید جنتی عبد الرحمن ابن عوف جنتی تے ابو عبیدہ ابن جراح جنتی سنے پاک پیغمبر نے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ حسن بھی جنتی تے حسین بھی جنتی بلکہ حسن حسین جنتی زمانے دے سردار سچے انہوں جھگرن حضرت حسین والا مل ویسی ان اندر میں شہداء کربلا دے نام بھی لکھ دیتن گھر چلاؤ مکان چلاؤ دکان چلاؤ بیٹھا کے چلاؤ مسجد چلاؤ مدرسے چلاؤ برکت تھی سی پورے شجرے بھی نال آ گئے انہیں دنوں دی برکت تھی سی نال نال معلومات کی اضافہ تھی سی عقیدہ صحیح تھی سی اصل نبی دے غلام ہے نبی دے صحابہ دے سچے جڑا کم کرنے کرنا کیویں ہے سنت وضو کرنے سنت اذان دیونی ہے الویند نہیں میں یا اذان ہی ٹوٹا لاڑے نے اذان دیونی اذان وہ دیونی جی میں نبی دا حبشی بلال سچے کچھ آیا نماز پڑھنی ہے سنت روزہ رکھنے سنت والا حج کرنے سنت والا طواف کرنے سنت والا عید پڑھنی ہے سنت والی جنازہ پڑھنے سنت والا تعزیت کرنی ہے سنت والی تے قربانی کرنی ہے اللہ اللہ قربانی کہنے جانور دی کرنی ہے حلال جانور ایک بندہ سیانے بیٹھے پورے بجنے اللہ کا بندہ ہر حلال جانور دی قربانی نبی تھی دی یار یہ تھا میرا واز روز تھی مولانا محمد یونس مولانا محمد یونس ہے یہ تھا میرا روز واز ہونا چاہیے یہ عدد یہ ہر حلال جانور دی قربانی تھی دی مرغا حلال ہے قربانی تھی دی مچھی حلال ہے قربانی تھی دی شتر مرغ حلال ہے قربانی تھی دی پٹیرا حلال ہے قربانی انہیں نے نہیں لے تو سو چھوٹے جڑو بڑے جانور دن ہرن حلال ہے قربانی تھی دی الوا بارہ سنگا حلال ہے قربانی تھی دی نیل گائے حلال ہے قربانی تھی دی مار خور حلال ہے قربانی تھی دی میرا پیارا ہر حلال جانور دی قربانی نبی تھی دی قربانی اون جانور دی تھی سی جہرے جانور دی قربانی پاک نبی صحیح فرمائیے یہ تو مسئلہ ہے صاحب میرا نو رسالہ اصل ہم تازہ ہے میں اچھا آیا نا احکام قربانی میں وضاحت کرنے کی قربانی اون جانور دی چیزی جدی نبی صحیح فرمائیے یا نبی دے صحابہ نے کی سچے توجہ کر بے بکری بکرا بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ پھیرا ونڈ گئے بھلورا دیو اصل دا بھلورا دے بھیڑ دے نکڑے بال جرا وڈا ہویا سو کو گھٹا سنے دیا تو اپنی زبان ہی نہیں آنی بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ گھٹا بھلورا نا گاں بچہ گاں دان ڈاچی اٹھ انہیں جانور کی قربانی نبی صحیح فرمائیے جنہیں ویلے میرے پیر حضرت علی توجہ میں موتی کھڑا دینا جنہیں ویلے حضرت علی دا زمان آئے میرے پیر علی کرے پوچھے نے حضرت علی فرمائے جی میں گاں دی قربانی جائز ہے میں منج دی قربانی بھی جائز ہے منج بھی گاں دی قسم دے وچوں حضرت علی نے فیصلہ کی تھی سارے اکابر علماء احناف نے فیصلہ کی تھی جی میں حضرت علی فیصلہ کر دیتے جی میں صدیق دا فیصلہ حجت ہے میں علی دا فیصلہ حجت ہے لہذا گاں دی قربانی بھی جائز ہے تے منج دی قربانی بھی جائز ہے اللہ دی قسم ایسا تھا علی دے اصلی غلام سچے جی میں ابو بکر سارا پیر ہے میں عمر سارا پیر ہے جی میں عمر سارا پیر ہے میں عثمان سارا پیر ہے جی میں عثمان سارا پیر ہے میں علی بھی سارا دونر میں تو
روز اعلان ودا کرے نا حضرت علی میرا دین ہے، حضرت علی میرا ایمان ہے، حضرت علی میرا مقتدا، حضرت علی میرا پیشوا، علی میرے دل دی دھڑکن ہے، علی میرے دماغ دا سکون ہے، علی میرے عقل دی ٹھنڈک ہے، علی دی شان ودے تے توسوی دا ایمان ودے۔ میرے پیر علی فرمائے مجھ دی قربانی جائز ہے، اساں کے جائز ایک قیمتی رسالہ ملوے سی، اندے وچ بڑے ضروری احکام ہیں قربانی دے، یہ پڑھ گنا ہے، انہیں بعد قربانی کا جانور خرید کرا ہے، ہمیں غلط جانور قربان نہیں کرنا، چھوٹا نہیں کرنا، عمر پوری ہوئے، جانور بے عیب ہوئے، صحت مند ہوئے، ان دی قربانی تھی سی، جنت پاک نبی تے صحابہ دی مہرے، ایک نے علاوہ کئی بے جانور دی قربانی نہ تھی سی۔ ہوئے رسالہ یہ بہت قیمتی ہے، آپ ہی پڑھو، بچے کو پڑھاؤ، بے پناہ فائدہ تھی سی۔ جنازے دے متعلق بھی رسالہ ہے، جنازے یا رسمہ تساں کریں دیو، خدا قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستو بزرگو، جنازہ اوے پڑھو جی میں پاک نبی فرما دے، یہ رسالہ بھی ملوے سی۔ حضرت معاویہ دے بارے کن ہیں لوگ اندے دماغ وچ خرابی تھئی کھڑی ہے، یہ میرا رسالہ پڑھن، مختصر چیزوں میں بنائیں ہیں بڑا قیمتی۔ حضرت امیر معاویہ دا مقام پڑھ سو، معاویہ نبی دا جدی رشتہ دار ہے، معاویہ نبی دا سالہ ہے، معاویہ نبی دا سانڈو ہے، معاویہ حسین دا سورہ ہے۔ دلائل ہے، حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار حوالے دا۔ حضرت معاویہ نبی دا صحابی ہے، حضرت معاویہ نبی دا معتمد ہے، حضرت معاویہ نبی دا امیر منشی ہے، حضرت معاویہ نبی دا کاتب وحی ہے، حضرت معاویہ نبی دا قاری ہے، نبی دے پاس جیری تحریر آنی ہے نبی کو پڑھ کے ایو سنے دا ہا۔ حوالہ میری کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی حدیثہ معاویہ کرے مروی ہے۔ معاویہ صحابی ہے بلکہ مجتہد تھے، بڑا عظیم آدمی ہے، اور پیغمبر نے ایک خلافت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، ایک خلیفہ بھی بنے، ابو بکر عمر عثمان علی دا مقام اچائے، ان دے بعد مقام امام حسن تے امیر معاویہ دا ہے۔ ٹھیک ہے، اے پرسوں بے پناہ فائدہ تھی سی، وہ کیلنڈر میں مل بیسن۔ اللہ تمہاری جان دی حفاظت کرے، اللہ تمہارے ایمان دی حفاظت کرے، اللہ پیارے پاکستان دی حفاظت کرے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر